الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی غوث اعظم بمنے بے سر و سما مدد قبلہ و دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم دم زے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم کسی کو زمانے کی دولت ملی کسی کو زمانے کی حکومت ملی میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی جو جان مانگو گے تو جان دیں گے جو مال مانگو گے تو مال دیں گے نہ ہوگا ہرگز یہ ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار لائی بے پروردگار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس آمنہ کے دولارے عبداللہ کے پیارے آمنہ کے نور نظر عبداللہ کے لخت جگر ٹوٹی ہڈی کو لعاب دہن سے جوڑ دینے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ لینے والے داتا ارے وہ آقا جس کی بارگاہ کے اندر اگر کانٹا آیا تو پھول بنا دیا گیا ارے وہ آقا جس کی بارگاہ کے اندر اگر پتھر آیا تو لال بنا دیا گیا ارے وہی بارگاہ کہ جس بارگاہ کے اندر اگر محتاج آیا تو تخت و تاج بنا دیا گیا اگر فقیر آیا تو غنی بنا دیا گیا اگر غلام آیا تو آقا بنا دیا گیا ارے وہی بارگاہ کہ جس بارگاہ کے اندر اگر صدیق آیا تو اکبر بنا دیا گیا اگر عمر آیا تو فاروق اعظم بنا دیا گیا اگر عثمان آیا تو غنی بنا دیا گیا ارے وہی بارگاہ کہ جس بارگاہ کے اندر اگر علی آیا تو حیدر کرار کا تاج پہنا دیا گیا جس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک اے مصطفیٰ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا زمین کو پیدا نہ کرتا زما کو پیدا نہ کرتا مکی کو پیدا نہ کرتا مکہ کو پیدا نہ کرتا اور آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا اے مصطفیٰ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا جن انسان کو نہ بناتا فرشتوں کی مخلوق کو نہ بناتا زمین کا فرش نہ بچھاتا آسمان کا شامیہ لگاتا مغرب و مشرق کو نہ بناتا چاند و ستاروں کو نہ بناتا کائنات کی رنگینی کو نہ بناتا اور آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما ظہور ربوبیہ اے مصطفیٰ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی نہ پڑتا
آئیے اسی رسول ہاشمی کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں بڑے بڑا بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدواب ملک اللہ۔ ایک دیوانہ کہتا ہے کہ مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے لوگ سورج زیادہ دیکھ رہے ہیں، دھیان زیادہ ادھر ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مگر علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ ایسی نورانی محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں بولنا بھی نیکیوں کا کام ہے۔ اس محفل میں جو بولو گے تم سچ بولو گے، جب سچ بولو گے تو میرا رب اس پر تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ بولتے چالتے رہو، بولنے چالنے سے من لگتا ہے، لگتا نہیں لگتا ہے؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ کہ مدینے میں درودوں کا جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا برکت کرتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ خدا برکت کرتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے، اور ہمیں اجمیر سے بھیجے تو تعجب کی بات کیا، ہمیں اجمیر سے بھیجے تو تعجب کی بات کیا۔ انا ساگر لینے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے، انا ساگر لینے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے، اور دعا کرتی ہیں یہ بابا فرید الدین کی امی۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ دعا کرتی ہے یہ بابا فرید الدین کی امی، خدا مسلوں کے نیچے بھی چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے، خدا مسلوں کے نیچے بھی چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ آج کا یہ نورانی اجلاس، آج کا نورانی یہ پروگرام، حضرات محترم ذہن نشین فرمائیے، پروگرام تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ اپنی قسمتوں پہ، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ کوئی دنیا دار کا پروگرام کرتا ہے، کوئی کسی نیتا کا پروگرام کرتا ہے، کوئی کسی منتری کا پروگرام کرتا ہے، کوئی کسی ایم پی کا پروگرام کرتا ہے، کوئی کسی سنتری کا پروگرام کرتا ہے، مگر تم اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ابے تم دنیا دار کا پروگرام نہیں کر رہے، تم تو آمنہ کے لال کا پروگرام کر رہے ہو، تم تو نبی پاک کا پروگرام کر رہے ہو۔ اور سنو، تم اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ ابے تم دنیا والوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہو، تم تو آسمان کے فرشتوں کے ساتھ میں بیٹھے ہو، اس لیے کہ اس پروگرام میں تم دنیا کے انسان ہی نہیں آتے، آسمان کے فرشتے بھی چل کر آتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو تم، سب سے بہترین امت کہا گیا ہے، سب سے بہترین تمہیں کہا گیا ہے، سب سے اچھا تمہیں کہا گیا ہے، سب سے بہتر تمہیں کہا گیا ہے۔ اگر کوئی گاؤں کا پردھان کسی کی تعریف کرے، اگر گاؤں کا پردھان کسی کو اچھا بتائیے اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا؟ بولو ذرا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے گاؤں کے پردھان جی نے اچھا کہا ہے۔ اگر کوئی گاؤں کا بدایک اچھا بتائے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اگر کوئی گاؤں کا نیتا اچھا بتائے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، مگر قربان جاؤ اپنی قسمتوں پہ۔ اے مسلمانوں، تمہیں کسی دنیا دار نے اچھا نہیں کہا، تمہیں کوئی دنیا دار بہتر نہیں کہہ رہا ہے، تمہاری تعریف کوئی دنیا والا نہیں کر رہا ہے، بلکہ تمہیں بہتر رب پاک بتا رہا ہے، تمہیں اچھا تو رب پاک بتا رہا ہے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے مولا، اے پروردگار عالم، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اپنے مال کی زکات ہم نہیں دیتے، حج کا بیت اللہ کا دیدار ہم نہیں کرتے، اے مولا اپنے بھائی کو ہم ستاتے ہیں، پڑوسی کا حق ہم ادا نہیں کرتے، ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور اے مولا تو نے ہماری تعریف کس لیے کی ہے؟ ارے امت تو اور نبیوں کی بھی تھی، حضرت آدم کی تعریف تو نہیں کی، حضرت موسیٰ کی امت کی تعریف تو نے نہیں کی ہے، حضرت عیسیٰ کی امت کو تو نے اچھا نہیں کہا، حضرت نوح کی امت کو تو نے اچھا نہیں کہا، حضرت داؤد کی امت کو تو نے اچھا نہیں کہا، ہمیں بہتر کیوں کہہ رہا ہے؟ عالم ارواح سے آواز آتی ہے، ابے سن، سوال کرنے والے امتی کو مت دے، تو نبی کو دے، تو
تو امتی کو مت دے، تو نبی کو دے، جس طرح سے تمام نبیوں میں میرا نبی لاجواب ہے، اسی طرح سے تمام امتوں میں اس کی امت لاجواب ہے۔ تم لاجواب امت ہو۔ تھوڑی سی تشریح کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ ممکن کہتے ہیں مخلوق کو، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ ممکن کہتے ہیں مخلوق کو، مؤمنات کہتے ہیں پیدا کی ہوئی والی چیز کو، اور واجب کہتے ہیں اللہ کی ذات کو۔ واجب الوجود کہتے ہیں جو پہلے سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ حیران ہوں میں، یہ بھی ہوئی خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ صرف اسی پہ اپنی بات کروں گا اور یہی پہ لا کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اگر تم حضور کو بندہ مانتے ہو تو دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ لاؤ جس نے چاند کے ٹکڑے کیے ہو، لاؤ ایسا بندہ۔ اگر تم حضور کو بندہ کہتے ہو تو بندہ کوئی اتنا پاورفل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا طاقتور بھی ہو سکتا ہے بندہ جس نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے ہو گیا، انگلی کا اشارہ کیا سورج واپس پلٹ آ گیا۔ ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ حیران ہوں میں، پھر بھی ہوئی خطا۔ میں نے کہا اگر بندہ نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا، بندہ نہیں کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا۔ عقل بولتی ہے خدا کہہ دو، عقل نے جواب دیا خدا مان لو۔ عشق بولتا ہے نہیں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ سجدہ بھی کرتا ہے، جب یہ عبادت کرتا ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بندگی کرتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں پھر میں یہ ہوئی خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم ذہن نشین فرمائیے، آؤ زمانے سے پوچھتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو لے چل رہا ہوں، آؤ زمانے سے پوچھتے ہیں، اے زمانے بتا تو جب چلا جاتا ہے واپس آتا ہے، جب تو چلا جاتا ہے واپس آتا ہے، تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے تو بولے نا سبحان اللہ، تڑپ کے بولے یا رسول اللہ۔ میں نے زمانے سے پوچھا، اے زمانہ اتنا بتا دے جب تو گزر جاتا ہے پلٹ کر واپس آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جب میں ایک دفعہ چلا جاتا ہوں واپس نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر ہم سب علماء مل کر دعا کریں واپس آ جا۔ میں نے کہا ہم سب علماء اگر دعا کریں اے زمانے جو گزر گیا ہے واپس آ جا، تو کہتا ہے پورے علماء نہیں، پوری دنیا مل کر دعا کرو میں واپس نہیں آؤں گا، پوری دنیا مل کر دعا کرو میں واپس نہیں آؤں گا۔ جو بیت گئے ہیں وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ، پرانے نہیں آتے۔ اور لکڑی کے مکانوں میں چراغوں کو نہ رکھیے کہ اب آگ پڑوسی بھی بجھانے نہیں آتے، اب آگ پڑوسی بھی بجھانے نہیں آتے۔ میں نے کہا اگر ہم سب لوگ مل کر دعا کریں واپس آئے گا کہ نہیں، میں پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا، پوری دنیا دعا کرے میں پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا رے زمانہ تجھے اتنا گھمنڈ، تجھے اتنا تکبر، تجھے اتنا گھمنڈ، کس بات کا گھمنڈ ہے تجھے یاد نہیں ہوگا، مگر مجھے یاد ہے میں نے تجھے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تجھے جو زمانہ گزر جاتا ہے، میں نے کہا میں نے تجھے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہاں کہاں؟ میں نے کہا مقام صحبہ میں، مقام صحبہ میں میں نے تجھے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، مقام صحبہ میں تو پلٹ کر واپس آیا تھا، تو آ گیا تھا۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کس نے پلٹایا؟
तुझे मालूम है किसने पलटाया था? तू जानता है किसने पलटाया था? अबे उन्हीं के सदके में तो मैं पैदा हुआ, उन्हीं के नूर के सदके में तो मैं पैदा हुआ हूँ। मैंने कहा अगर हम पलटवाए तो नहीं पलटता, अगर तमाम उलमा मिलकर पलटवाए तू नहीं पलटता, सारी दुनिया दुआ करे पलट जा, तू नहीं पलटता, मगर तू उनके इशारे से पलट कर वापस आ गया। जवाब देता है बे सोच, मैं तेरे नूर से नहीं बना, मैं उनके नूर से बना हूँ, मैं मुस्तफा के नूर से बना हूँ। वक्त पलट कर वापस आता है यार, इतना तो सुने, जब वक्त पलटा था, जब सूरज वापस आया था, तो उसके पलटने का अंदाज नतीबे हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है। अगर थोड़ी सी तवज्जो करते तो कामयाबी की मंजिल चूम लूंगा। सुने, और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, अगर स्टेज वाले नवाज दे कसम खुदा की मैं कामयाब हो जाऊंगा। और सुने, आपका ये प्रोग्राम भी कामयाब है इसलिए कि तुमने बड़े बड़े अच्छे शोहरा को बुलाया है, बड़े बड़े नायाब खतीबों को बुलाया है। आप हजरात सुनेंगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। मगर ये जुमला तुम तक पहुंचा रहा हूँ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पलटने के दो तरीके होते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। पलटने के दो तरीके होते हैं। जब किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हम जाते हैं तो एक तरीका होता है पीठ मज़ार की तरफ बाहर निकल आते हैं। एक तरीका ये होता है कि मुंह साहिबे मज़ार की कब्र की तरफ होती है और पीठ बाहर की तरफ होती है, ऐसे निकलते हैं। जो पीठ मज़ार की तरफ करते हैं वो बेअदब वाला है, वो बेअदब वाला है। और जो मुंह साहिबे कब्र की तरफ से निकलकर पीठ बाहर की तरफ को निकलते हैं, ये अदब का पहलू होता है। मैंने सूरज से पूछा, अरे सूरज, जब तू मकामे साहिबा में वापस पलट कर आया था, जब मेरे सरकार ने तुझे वापस बुलाया था, इतना तो बता दे तेरा अंदाज क्या था? तेरा अंदाज क्या था? अदब के तरीके से आया था या बेअदबी के तरीके से आया था? तो जवाब देता है, सुनो, जब मैं डूब रहा था, जब मैं डूब रहा था तो मैं देख रहा था कि मकामे साहिबा में दो शख्स बैठे हैं, एक नबी है दूसरा वली है, एक नबियों का इमाम है दूसरा वलियों का सरदार है, एक नबियों का ताजीदार है दूसरा वलियों का सरदार है। मैं उन्हें देखते देखते डूब गया। जब वापस पलटने का हुक्म हुआ, मैं उसी तरीके से पलट आया। मैंने कहा कौन से तरीके से पलटा, अदब वाला या बेअदबी वाला? तो जवाब देता है, मेरे अंदर वो ज़बान नहीं है। अगर जानना चाहते हो इसी की तशरीह मेरे आला हज़रत असीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान इल्म के चट्टान हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रज़ा खान पुकारते हैं, सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो जा अंते नजदी देख ले कुदरत अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जाए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मेरे नबी की ताकत है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। और आओ खुलासा करूं, आखिरी बात बताऊं, जब सरकारी आला हजरात मोहतरम अपना कलम उठाते हैं और सरकार की बारगाह में जब अपने कलम को उठाने के बाद जब नात लिखना चाहते हैं, सरकारे आला हजरत बारगाह रिसालत में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अहमद रजा तुम्हारी नात लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह अहमद रजा तुम्हारी तारीफ व तौसीफ लिखना चाहता है, या रसूल अल्लाह आपको किस तरह से लिखा जाए, इसलिए कि आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी मौजूद है, आपके अंदर हजरत याकूब की गिरजाओज़ारी भी मौजूद है, आपके अंदर मूसा का कमाल भी है, ईसा का जमाल भी है। या रसूल अल्लाह अहमद रज़ा लिखना चाहता है, अपने कलम को लिखते हैं और बारगाह रिसालत
میں عرض کرتے یا رسول اللہ سرور کہوں کے والی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رسانے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سننے سے زیادہ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکم